وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو. یعنی جیسے زنا کے قریب بھی مت جاؤ تو یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. لیکن زنا میں تو یہ بتایا کہ اس کے قریب کوئی طریقہ جانے کا ہے ہی نہیں. اس میں یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے جو اچھا ہو، نہ، کیونکہ وہ تو حرام ہے. البتہ یتیم کے مال کے قریب اس طریقے سے جا سکتے ہو جو اچھا ہے. کیا مطلب؟ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے تم اس کا مال اپنے قبضے میں لے سکتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور ہے اور لوگ اس کا مال کھا جائیں، تو حفاظت کی نیت سے لے سکتے ہو. اور سورہ نساء جو گزر چکی ہے اس میں اللہ نے تفصیل بتائی کہ ان یتیموں کو یہ بتاتے رہو کہ ہم نے تمہارا مال اپنے پاس بطور امانت رکھا ہے، اور جیسے ہی تم سمجھدار ہوگے ہم تمہارا مال تمہارے حوالے کر دیں گے تاکہ ان کو بدگمانی نہ ہو. تو اس نیت سے تو جا سکتے ہو ان کے مال کے قریب، ورنہ ان کے مال کو کھانا ایسے ہی حرام ہے جیسے زنا کرنا حرام ہے، اور کسی بھی بری نیت سے ان کے مال کے قریب جانا بھی بہت بڑا جرم ہے. تو بری نیت سے ان کے مال کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات. اور میں ان آیتوں میں بار بار بتاتا ہوں کہ یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا تھا. قرآن میں دوسری جگہ اس کی تشریح ہے کہ وراثت میں، یعنی جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا یا چھوٹی بہن ہے اس کا مال کھا گیا، چاچے مامے کھا گئے. جو آج کل ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں ماں کھا جاتی ہے، بعض دفعہ بیوہ عورت ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے یتیم بچوں کی وراثت کھا جاتی ہیں. شادی بیاہ میں اڑا دی یتیم بچوں کا مال، اور مکان خرید لیا اپنے لیے. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی ڈیتھ پر عورت شادی کرتی ہے اور جو شوہر نے وراثت میں مال چھوڑا ہے جس میں اولاد کا حق ہے، تو وہ مال میں پھر وہ سوتیلے باپ کو رکھ لیتی ہیں. یعنی شادی کر کے نا وہ سوتیلا مرد وہاں رہ رہا ہوتا ہے. یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ وہ وراثت کا مال ہے. آپ نے اگر اس شخص کو رکھنا ہے جس سے آپ کا دوبارہ نکاح ہوا تو آپ اس کے وارثوں کے مال میں نہیں رکھ سکتے جو پہلے جس کی میت ہوئی ہے. تو یہ ساری سوسائٹی میں خرابیاں ہیں جن کو قرآن منع کر رہا ہے. ان ساری خرابیوں سے تو نہ ماں کو اجازت ہے کہ یتیم بچوں کا مال کھائے، نہ کسی اور کو اجازت ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائیں، جس کی جو یعنی مطلب یہ کہ بالغ ہونے کے بعد سمجھدار بھی ہو جائیں. اور سمجھداری کی جو انتہائی عمر ہے وہ 25 سال ہے. 25 سال انتہائی عمر ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ لڑکا 25 سال کا یا لڑکی 25 سال کی ہو گئی پھر بھی آپ اس کا مال اس کے حوالے نہیں کر رہے کہ بچے ابھی نہ سمجھ جائیں. تو نہیں، کیونکہ پھر ظلم کا خطرہ ہے. تو اس لیے لاسٹ عمر جو فقہا نے بیان کی ہے وہ 25 ایئرز ہے کہ اگر بچے میں سمجھداری پیدا نہیں ہوئی ہے تو اینڈ جو ہے نا 25 سال تک ہے. 25 سال کے بعد آپ مزید ڈیلے نہیں کر سکتے.